नाज़रीन, इमरान खान जब ऑपोजिशन लीडर थे तो कहा करते थे कि मैं लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, और अब जब वो वजीर आज़म बन गए हैं तो अपने हालिया खिताब में कहते हैं कि लूटी हुई दौलत वापस ले आए तो मैं महंगाई में कमी कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस स्टांस के ऊपर भी एक यू टर्न लिया है। जिस दिन वजीर आज़म इमरान खान ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया उस दिन उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा होगा, और अगली रात 1 बजे पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया, और इस वक्त जो पेट्रोलियम प्राइस है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह 146 रुपए पर पहुंच चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन हुकूमत पाकिस्तान ने यह कहकर पेट्रोलियम प्राइस में इजाफा किया कि आलमी मंडी में इजाफा हुआ है, उसी दिन भारत के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी की गई अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए। इस वक्त चीनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कराची में बाज मकामात पर 160 रुपए में फरोख्त हो रही है। और अब सवाल यह पैदा होता है कि इन बहरानों के ऊपर कैसे काबू पाया जाएगा। जिस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया वजीर आजम इमरान खान की जानिब से 2 करोड़ खानदानों के लिए, उसमें कैलकुलेशन के बाद आप खुद कंप्यूट कर सकते हैं कि एक फर्द के लिए एक महीने में 154 रुपए का रिलीफ है, और उसकी जेब से पैसे कितने निकाले जा रहे हैं वो आपके सामने है कि 154 रुपए की 1 किलो चीनी भी अब पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। लेकिन मैं पहले इससे पहले कि अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवाऊं, आपको मैं कुछ सुनाना चाहता हूं। देखिए, 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया, और उसके वजह से 140 पे पहुंच गई चीनी की कीमत। उसकी वजह से यहां की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा, पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और इसलिए हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। शुगर कमीशन रिपोर्ट में पता चला कि इन्होंने ऑफ बुक्स चीनी बेची थी, वो 500 अरब रुपया एफबीआर ने इनके ऊपर लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। ये शुगर माफिया मिलके अरबों रुपया कमा लेता है अवाम की कमर तोड़ के, और गवर्नमेंट जब कुछ करने जाती है स्टे ऑर्डर लिए हुए इन्होंने। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस तकरीर में वजीर आज़म इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो शुगर मिल्स हैं उन्होंने हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इसी तकरीर में उन्होंने इस बात का भी एतराफ किया कि बाकायदा होर्डिंग की जाती है, जखीरा अंदोजी की जाती है, और इस स्टे ऑर्डर को खारिज करवाने के लिए जो लॉ डिपार्टमेंट है उसने क्या कोई अपील की, या वहीं पर खड़े होकर उन्होंने उस्मान बुज़दार से कहा कि वो स्टे ऑर्डर खारिज करवाने की कोशिश की जाए। इसका मतलब यह है कि जब अवाम के ऊपर महंगाई का बम गिर गया तो उसके बाद गवर्नमेंट को याद आता है कि अब हमें कुछ करना चाहिए। इस सूरत-ए-हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही जबरदस्त पैनल मौजूद है। मोहतरम मिर्जा मोहम्मद जावेद साहब पीएमएलएन की रहनुमा है, मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली के। मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खान मदरी हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और मोहतरम डॉक्टर फरजाना अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद हैं, सहाफी हैं, तंज़ियाकार हैं। डॉक्टर फरजाना बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आप क्या समझती हैं कि ये जो वजीर आज़म इमरान खान की तकरीर थी कि पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इजाफा हो रहा है उसमें हम बेकसूर हैं क्योंकि आलमी मंडी में इजाफा हो रहा है, शुगर प्राइस में इजाफा हो रहा है उसमें हम बेकसूर हैं क्योंकि स्टे ऑर्डर लिया गया है, अगर आटे की प्राइस में इजाफा हो रहा है तो उसमें हम बेकसूर हैं क्योंकि हमने किसान को रिलीफ दिया है। अगर ये सारे मामलों में बेकसूर हैं तो फिर कसूर किसका है डॉक्टर फरजाना? बेकसूर अगर हैं तो फिर मेरे ख्याल में कुर्सी पे बैठने का हक कोई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम बेसिकली हुकूमत करना है। स्टेट ऑपरेटर्स ऑफ रूल उनके हाथ में है, और ये कह देना, सिर्फ ये कह के जान छुड़ा लेना कि जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। आप देखें पिछले 2-3 दिन के अंदर तकरीबन $5 जो क्रूड ऑयल है पर बैरल उसकी कीमत कम हुई है, और खान साहब ने टीवी के ऊपर आके गलत बयानी की ये कहते हुए कि वहां पे बढ़ रही हैं कीमतें, जबकि कम हुई। और उसके मुकाबले में वो इंडिया की बात कर रहे थे, और इंडिया में भी पाकिस्तान के कंपैरेटिवली यानी कि उनकी जो है वो 100 मेरा ख्याल 7-8 रुपए कीमत थी, और उसके ऊपर भी मेरा ख्याल 15 रुपए उन्होंने पर लीटर जो है वो रिलीफ दिया है। तो पाकिस्तान में 2 क्वेश्चन वैसे निकलते हैं इस बात से। एक तो बाक़ी रज़ा जो पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले आपको पता है जो कहा था, बड़ी कंट्रोवर्सी अटैच हुई उनके बयान के साथ। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर रुपया एक फ्री फॉल सिचुएशन में है, वो रुपये को फ्री फॉल करते हुए आपने डॉलर के मुकाबले में उसको इतना डीप वैल्यू कर दिया है कि एक तो वो चीज जो है अवाम को तबाह कर रही है, दूसरा ये कि आपका पेट्रोल जो है आप उसकी मद में अवाम की हड्डियों से उनका गुदा निकाल रहे हैं। ये बात जो है इसको किसने कंट्रोल करना है?
جو آپ کا روپیہ ہے, جو ڈالر ہے آپ کا آؤٹ فلو ہو رہا ہے, افغانستان میں جا رہا ہے یا جہاں پہ بھی جا رہا ہے, اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ ڈاکٹر فرزانہ, جب 1 ارب ڈالر کا تیل دیا ادھار سعودی عرب نے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اب پیٹرولیم پرائس جو ہے وہ قابو میں آئے گی, نیچے آئے گی, لیکن اس کے تو الٹ ہو رہا ہے. تاریخ کے بلند ترین ریزروز ہیں, اس کے باوجود ڈالر جو ہے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. آپ دیکھیں ایکچولی وہی بات ہے نا کہ گورنمنٹ کہیں ایگزسٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. میں 2 باتیں بتاؤں گی آپ کو جس سے آپ اس بات سے ایگری کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. دیکھیں ڈالر کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ اگر آپ کی مارکیٹ سے ڈالر آؤٹ فلو ہو رہا ہے, دباؤ کا شکار ہے, تو ظاہر ہے اس کی قیمت جو ہے اس حوالے سے پھر آپ کا روپیہ فری فال بنا ہوا ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چینی کا سٹاک موجود ہے, اور جس طرح شوکت ترین کے پچھلے بیانات اور ساری کی ساری ان کی چیزیں دیکھیں, گورنمنٹ کی اپنی ان کے جو ترجمانوں کی پریس کانفرنسز ہیں اس کے مطابق سٹاک موجود ہے, تو آپ کا کہاں پہ کنٹرول ہے؟ مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف تقریریں کرنے کے لیے ٹی وی پہ آتے ہیں. آپ صرف اور صرف آپ کے 20-30 ترجمان جو کہ پاکستان کے عوام کے پیسے کے اوپر, ہائی سیلریز کے اوپر آپ نے رکھے ہوئے ہیں, وہ کیا صرف ٹی وی کے اوپر بھاشن دینے کے لیے آتے ہیں؟ ان کو یہ نہیں پتا. مجھے بتائیں, دنیا کے کسی ملک میں 200 ملک ہیں دنیا میں, کسی ملک کی بات کریں جس کے 24 آورز 48 آورز کے اندر چینی مطلب ایک بنیادی کموڈٹی ہے, اس کی قیمت 35 سے 40 روپے مارکیٹ میں بڑھ گئی. آپ نے باہر سے تعلیم بھی حاصل کی, کیا ویسٹرن ڈیموکریسیز میں وزیر اطلاعات ہوتا ہے؟ دیکھیں وزیر یہ بات جو ہے پاکستان کے اندر, مجھے تو خان صاحب کی وہ بات یاد آ گئی, یا ویسے جب یہ کہتے تھے کہ میری کابینہ جو ہے 15 سے 18 لوگوں کے اوپر مشتمل ہوگی. ویسے یہ جو وزیر اطلاعات کا جو کام ہے امریکہ میں, یورپ میں کون کرتا ہے؟ جنرلی ظاہر ہے ان کی پالیسیز کی ہر محکمے کا اپنا سپوکس پرسن ہوتا ہے, اور پریس ریلیز آ جاتی ہے, دیٹس اٹ. مطلب گورنمنٹ کے ایکشنز جو ہیں وہ بولتے ہیں, اس کے بجائے یہ کہ ان کے اوپر پریپوگنڈا کیا جائے. ہمارے ہاں تو پریپوگنڈا مشینیں کام کر رہی ہیں نا. آپ اچھا پریپوگنڈا تھوڑا بہت, ویسے تو خیر ہم نے دیکھا کہ اس کی ایک پریکٹیکل سچویشن جو تھی وہ ہٹلر کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی, جب گوئبلز نے وہ پریپوگنڈا پوری کی پوری منسٹری بنائی ہوئی تھی. تو موجودہ سچویشن میں چونکہ فلو اتنا ہے انفارمیشن کا, آپ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں, ٹی وی کو اگر آپ نہیں بولنے دے رہے, الیکٹرانک میڈیا کو, تو سوشل میڈیا آپ کی ساری چیزوں کو ڈیبیٹ کا حصہ بنا رہا ہے. اس لیے میرے خیال میں دیٹ ڈزنٹ ورک. میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر فرزانہ, بہت اچھا انٹرو دیا آپ نے. مرزا جاوید صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے؟ یہ تو کسی بھی اپوزیشن کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ انفلیشن آپ کا 16% کے اوپر ہو, پیٹرول 140 پر ہو, چینی 160 پر ہو, عوام بیزار ہوں, اور اگر ایسے میں بھی اپوزیشن فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرے تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ مرزا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپوزیشن انشاءاللہ تجاج پہلے اسمبلیوں میں بھی کرتی ہے اور سڑکوں پہ بھی تجاج کرتی ہے اور تجاج کرتی رہے گی. آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسٹے آرڈر ہے, یہ قصور کس کا ہے؟ قصور اس عوام کا ہے جس عوام نے انہیں ووٹ دیے ہیں, کیونکہ عوام کو پتہ تھا یہ سبز باغ دکھا رہا ہے. اور آج بھی ان کے سبز باغ جو انہوں نے چند, آپ بتا رہے تھے, انہوں نے جو چند رکھے ہیں مشیر, ان کا صرف کام یہی ہے کہ ٹی وی پہ آنا ہے اور آ کے تو عوام کو کرنا ہے. میں نے پہلے شاید آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ تقریر کرنے کے لیے یہ وزیر اعظم بہترین ہے, تقریر کرنے کے لیے عمران خان نیازی صاحب کو رکھ لیں, لیکن ملک چلانے کے لیے کوئی وزیر اعظم اور تلاش کر لیں, خواہ کہ اپنی پارٹی سے تلاش کر لیں. جو ایسے میں اپوزیشن پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے, نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ پی ڈی ایم ہر ضلع میں جلسے کر رہی ہے, آج سے نہیں کر رہی. پی ڈی ایم تو 2 سال سے جلسے کر رہی ہے, ہر تجاج کر رہی ہے. میں نے خود بھی, آپ نے دیکھا ہے, اپنے علاقے میں تجاج کیا, اپنے حلقے میں تجاج کیا, لیکن تجاج کی سنتا کون ہے؟ عمران خان نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا لوگ ہمیں گالیاں دیتے تھے, بوتلیں مارتے تھے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ تجاج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. مدنی, لوگوں کے اندر بڑا غم و غصہ ہے, بڑی ریزنٹمنٹ ہے, جو مہنگائی ہے اس کا اعتراف خان صاحب نے خود بھی کیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی 150 روپے میں, 160 روپے میں چینی کہاں سے خریدے گا؟ 140 روپے کا پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گا؟ مجھے بتائیے گا وہ 80-85 روپے فی کلو آٹا کہاں سے خریدے گا؟ مدنی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اویس صاحب آپ کا کہ تحریک انصاف کو آپ نے موقع دیا. گزارش یہ ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس وقت ایک عام آدمی جو ہے, میجورٹی جو ہے, وہ مہنگائی کے حوالے سے پریشان ہے, اور عمران خان صاحب کو اور ہم سب کو اس چیز کا ادراک ہے, اور اس کی امپرومنٹ کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں یا انپٹ دے سکتے ہیں وہ انشاءاللہ دے رہے ہیں, دیں گے انشاءاللہ. گزارش یہ ہے, اس کو ذرا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں
کہ جو مہنگائی ہے اس کی محرکات کیا ہیں. جب بھی کوئی بیماری آتی ہے، میڈیکل سائنسز آپ نے بھی پڑھی ہیں، جو بیماری آتی ہے، پچھلے دور میں جو مہنگائی ہوتی تھی اس کے ذمہ دار نواز شریف ہوتے تھے، اس دور میں جو مہنگائی ہوتی ہے اس کے ذمہ دار پہلے مافیا ہوتی ہے اور پھر عالمی منڈی ہو جاتی ہے، خان صاحب نہیں ہوتے. نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں ہمارا شارٹ کمنگز نہیں ہے. بالکل ہم پازیٹیو کرٹیسزم کو ویلکم کرتے ہیں اور امپروومنٹ کی گنجائش ہے اور کرنی ہے انشاءاللہ ہم نے. مگر بات یہ ہے کہ اس کی محرکات جو ہیں، سمٹمز جب آپ دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ جو ان کے وجوہات ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں پیسے کی کمی نہیں ہے، پیسہ ماشاءاللہ ہمارے پاس وافر ہے، جتنی ہماری نیڈز ہیں پاکستان چلانے کے لیے اس سے زیادہ ہے. بالکل، وزیر اعظم کی سرکاری گاڑیاں اور گھر دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس پہلے سے کم ہے، ویسا اور کم ہونا چاہیے، پہلے سے کم ہے. یہ ویسا آپ یہ دیکھیے کہ چائنا جو ہے اور پاکستان اکٹھے آزاد ہوئے، وہ سپر پاور بنا کھڑا ہے اور پاکستان اتنے شدید مسائل میں ہے. وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ، بہت ساری وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا ٹاپ انہوں نے کی ہے، ہم نے نہیں کی ہے 70 سالوں میں. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. 5-10% لوگوں کے پاس سارے وسائل سمٹے ہوئے ہیں. ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اگر ہو جائے تو پاکستان کے پاس وسائل زیادہ ہیں. 160 پہ چینی کیسے پہنچی؟ دیکھیں، یہ اس معاملے پہ ساری پارٹیوں میں جو بکھرے ہوئے ہیں مافیا، وہ سارے ایک ہیں. تو گورنمنٹ نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کے اندر مافیا سب اکٹھے ہیں. گورنمنٹ کہاں ہے؟ گورنمنٹ عمران خان صاحب کل رونا کر رہے تھے، وہ تو میں دیکھ رہا تھا، افسوس ہو رہا تھا. مگر میں سمجھتا ہوں ہم عمران خان صاحب کو یہی کہتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کر کے، تو یہ جو مافیاز ہیں جو کہ ہر پارٹی میں، ہر ادارے میں بکھرے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو، کالی بیڑوں کو چاک آؤٹ کیا جائے اور پاکستان جس طرح تکلیف میں ہے اس کے وسیع تر مفاد میں اس کو ختم ہو جائے گی. 176 قومی اسمبلی کی میں یہ بھی سمجھتا ہوں آپ کی گورنمنٹ کھڑی ہے، مخلوط حکومت ہے، کمزور حکومت ہے، اور ایک جو طاقتور آپ کے سابق پارٹی کے رکن تھے یا شاید موجودہ، وہ ایک بس بھر کے لاتے تھے عدالت میں، اور پنجاب گورنمنٹ جو تھی وہ اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے. عویس صاحب، یہ ساری حقائق ایک طرف ہوں گے. ٹھیک ہے، میں نے ذاتی طور پہ، ہم گناہگار چھوٹے لوگ ہیں، اس دور میں ہم گناہگار لوگ ہیں، فضائے بدر پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے تحریک انصاف میں آج تک ہیں بغیر فائدے کے. میں آپ کے توسط سے بھی کہتا ہوں اور پارٹی میں بھی کہتا رہتا ہوں، بالکل کلیئر اینڈ ویوڈ کہتا ہوں کہ اللہ پہ توکل کر کے ان کو ہاتھ ڈالیں. ابھی تک نہیں ڈالا جا رہا نا؟ نہیں ڈالا ہے. دیکھیں، جو چینی مافیا کو ڈالا، چینی مافیا کو ڈالا، ان کے پاس کھربوں پہ 150 ارب روپے سے زائد کا ان کے پاس ہے صرف چینی مافیا کا. شہباز، اس پر یہ سارے اکٹھے ہیں. شہباز شریف کو بھی شورا جاتا ہے، اس کا زرداری کو بھی شورا جاتا ہے. میری بات تو سن لینا. شہباز گل کا جون 2020 کا بیان تھا کہ شوگر مافیا کو نہیں پتا کہ ان کے آگے عمران خان کھڑا ہے اور ہم اس کی پرائس 70 روپے سے اوپر نہیں جانے دیں گے. یہ پچھلے سال جون کا بیان ہے اور آج نومبر میں یہ پرائس 160 روپے پر پہنچ گئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں گئی ہے. اس کا جس کا نوٹس لیتے ہیں وہ سارے کے ساری جو مافیاز ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، ان کے ٹینٹیکلز موجود ہیں. یہ باوسائل لوگ ہیں، یہ ویل کنیکٹڈ ہیں. اللہ کی دردناک پکڑ آئے ان پہ اور انشاءاللہ آئے گی. یہ لوگ کسی کو جو ہے نا خاطر میں نہیں رکھتے، وہ گورنمنٹس کو گرانے کے اوپر یہ کام کرتے ہیں. ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں عمران خان بھی ایک معجزہ ہے کہ ابھی تک موجود ہے، نہیں تو ان سے ٹکر لینے والا تو جو ہے یہ اس کو عبرتناک جگہ پر پہنچاتے رہے ہیں. مگر میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ پہ توکل کر کے پاکستان جتنی تکلیف میں، کاش کے ترین یا کوئی ان میں سے جو نون اور پیپلز پارٹی کا مافیا ہے جو کہ رگوں میں سے خون نچوڑتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح میں ویسے امپریس ہوا ہوں ڈاکٹر فرزانہ. آج مدنی نے ایک بہت ہی ریڈیکل ویو پوائنٹ لیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت ریڈیکل سٹانس ہے. ڈاکٹر فرزانہ، عرض یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی مدنی صاحب فرما رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ مطلب ظاہر ہے کہ لحاظ سے ان کو کہہ رہے تھے کہ وہ مافیا سے ٹکرے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ مافیا جو ہیں ظاہر ہے ابھی کوئی 1.5-2 سال پہلے یا 3.25 سال پہلے تو نہیں بنے، یہ ایگزسٹ کرتے ہوں گے نا. پچھلوں نے کیسے 5 سال 50 سے 53 پہ؟ میرے ذہن میں یہ سوال تھا ڈاکٹر فرزانہ. اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا سارا بیانیہ دھڑام سے نیچے پہ گرتا ہے. یعنی اس کا مطلب صرف یہ ہے. آپ پلیز بات اپنے پہ کیجیے گا، ضرور کیجیے گا، یاد رکھیے گا. آئی وڈ لائک کہ آپ اس کا جواب دیں. مجھے یہ بتائیں کہ 5 سال انہوں نے 50 سے 53 کے درمیان چینی جو ہے وہ سیل کی پاکستان کی قوم کو، انہوں نے 30 سے 34 کے درمیان آٹا بیچا پوری قوم کو، انہوں نے
जब इंटरनेशनल प्राइसेस जो थी वो क्रूड ऑयल की 75 to 85 के दरमियान थी, एग्जैक्ट अभी 80 पे है, उन्होंने 65 से 85 के दरमियान पेट्रोल 5 साल बेचा। मुझे ये बताएं कि जरदारी साहब के दौर में डॉक्टर फरजाना आपको याद होगा 145 पर पहुंचा था डॉलर के ऊपर, और तब भी 108 रुपए का लीटर हुआ था पेट्रोल। मेरे ख्याल कुछ देर के लिए 113 रुपए पे गया था, लेकिन इससे ऊपर नहीं गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फौरन दूसरी बात करेंगे जी डीवैल्यू होगा। डीवैल्यू किसने किया है? डीवैल्यू में क्या आप कहेंगे कि वो नवाज शरीफ का कसूर है? मुझे ये बताएं कि आप इस कार्टेलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि ये लोग सारे जुड़ जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं तो पुराने हुकूमत के दरमियान में क्यों नहीं जुड़ते थे? वो इनको कैसे अलग अलग करती थी? इसका जवाब दे लें, बात कहीं इधर उधर चली जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात की है, मदनी प्लीज आंसर कीजिएगा। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, ये माजी के अंदर, ये बारी जावेद साहब की है, सॉरी जावेद साहब, ये माजी के अंदर जो है मुख्तलिफ जगह पर जो बिखरे होते थे, ये उनके एलाइज हैं, और ये बाहर से उन्होंने कैसे कंट्रोल किए हुए थे? डॉक्टर फरजाना का जो सवाल, वो बाहर से जो कर्जे वगैरह ले लू के तो उनको सब्सिडीज दे के अंडर हैंड करके, तो ये चीजें वो सारा वजन जो था वो लेटर ऑन पाकिस्तान पे जाए। मैं अर्ज करती हूँ, वो अभी तक भुगत रहा है पाकिस्तान। इनको सब्सिडीज क्या, सुने मेरी बात सुने, क्या तरीन साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि वो नून लीग के दौर में ज्यादा सब्सिडीज ली हैं? क्या जरूरत है सब्सिडीज देने की इनको? वो इस वजह से ये नीचे होता था, वो उससे भी ज्यादा जो अभी कमा रहे हैं उससे भी ज्यादा वो गवर्नमेंट से चूस लेते थे। वो गवर्नमेंट ने बंद किया, इनको हाथ डाला है, तो ये लोग ब्लैकमेल करके और चीजों को खराब कर रहे हैं। मगर मैं फिर भी कहता हूं, इनकी चाइना में और पाकिस्तान में फर्क ये है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मेरी बात चूंकि बीच में रह गई थी, मैं अर्ज करती हूँ। एक तो देखें, मद्दी साहब ने कहा, देखें आप हकायक से नजरें नहीं चुरा सकते, और स्पेशली जब आपके सामने भी लोग वो बैठे हुए हों जिनको पता है सारी बातों का। मुझे ये बताएं कि आपने अर्ज किया है कि वो कर्जे ले लू के इधर उधर कर रहे थे, आपने तो 3.25 सालों में उनसे ज्यादा तारीख का ज्यादा बुलंद तरीन कर्जा लिया, तकरीबन अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मैं अर्ज कर रही हूँ 60% कर्जा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.25 साल में ले लिया, अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा कर्जा लेके मुझे बताएं, आपने सिंगल मेगावाट बिजली पैदा की, आपने कौन सी मोटरवे नेटवर्क्स पैदा किए? उन लोगों ने तो बनाई जो चीजें वो हमें नजर आती हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उन्होंने वो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर फरजाना, यहाँ से मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ये मुझे एक क्विक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि महंगाई की आखिर वजह क्या है। मिर्ज़ा जावेद साहब, आपने डॉक्टर फरजाना की गुफ्तगू सुनी, आपने मदनी की गुफ्तगू सुनी। मदनी ने एक बड़ी ही इनकलाबी और रेवोल्यूशनरी बात की। उन्होंने बड़ा फ्रंट फुट पे आकर ये कहा कि PTI हो, चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, तमाम पार्टियों के अंदर शुगर मिल मालिकान मौजूद हैं। अगर अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो तो फिर इस माफिया को कंटेन किया जा सकता है। मिर्ज़ा जावेद साहब देखिए, माफिया कौन है? जब इन्होंने नोटिस लेना होता है ना, इनका माफिया, इनके अंदर माफिया है, इस पार्टी के अंदर माफिया है। असल बात यह है कि जो इनकी ATM मशीनें खाली हो चुकी थी ना, अब वो ATM मशीनें भर रही हैं। आप जंगीर तरीन देख लें, अब मैं कितने को नाम लूँगा, ये सिर्फ इनका अपना माफिया है। जो अगर ये कहते हैं नून लीग का माफिया है, पीपल पार्टी का माफिया है, मेरी बात शुगर मिल्स है ना, शुगर मिल कंट्रोल किसने करना है? हुकूमत का काम है कंट्रोल करना। अगर कोई नून लीग का है तो उसे भी पकड़े, अगर कोई पीपल पार्टी का है तो उसे भी पकड़े। हम तो NRO नहीं ले रहे, ये NRO तो आपने खुद ही दे रहे हैं ना। जंगीर तरीन को इन्होंने NRO नहीं दिया। अगर पंजाब में, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जब वो पंजाब में बसें भर के लाता था अपने MPO की, तो किसी की जरूरत थी कि कोई बात कर जाए? अच्छा, मुझे मिर्ज़ा जावेद साहब, आपका काश्तकारी से भी ताल्लुक है। गन्ने की बम्पर क्रॉप हुई, उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर चीनी 160 पे पहुंच गई। गंदम की बम्पर क्रॉप हुई तो हमें गंदम इंपोर्ट करना पड़ गई। ये बम्पर क्रॉप से मुराद क्या है गवर्नमेंट की? मिर्ज़ा साहब देखें, इन्होंने काश्तकारों को कुछ रिलीफ नहीं दिया। आप आज DAP की कीमत चेक कर लें, तकरीबन 7,600 रुपया की बोरी हो चुकी है, जो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 2500 रुपये की DAP की थी। और DAP की 7,500 रुपये की बोरी होने के बावजूद मिल नहीं रही, वो भी माफिया है। वो कहाँ गई है? उसमें भी बेशुमार काश्तकार कह रहे हैं कि हमें 2 नंबर DAP मिल रही है। जब ये अगर 2 नंबर DAP को कंट्रोल किसने करना है? इनका अपना ज़ाती माफिया है। जितनी देर इमरान खान नियाजी साहब ने अपना माफिया को कंट्रोल ना किया, अपनी पार्टी को कंट्रोल ना किया। मेरी बात सुन लेना,
اگر وزیر اعظم عمران خان جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں، اگر جیسا کہ مدنی نے بھی کہا کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے، اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب ان پر ہاتھ ڈالیں گے تو ان کا اقتدار ختم ہو جائے گا، ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان پر عدم اعتماد کر دیں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی طرح؟ پھر یا ملک چلا لے یا اپنی حکومت چلا لے، ایک ہی کام کرے. اگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر استعفیٰ دے دے. اس سے تو ایوب خان بہتر تھا. چند لوگوں نے اسے کہا تھا تو انہوں نے، اس کی غیرت نے گوارا کیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور عمران خان نیازی صاحب نے کہا تھا کہ چند لوگ اپنے جلسے کی طرف اشارہ کر کے اگر یہ کہیں گے نا گو عمران گو تو میں استعفیٰ دوں گا. آج تو پورا پاکستان کہہ رہا ہے. آپ کو حالات کے اندر بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آتی؟ بالکل نظر نہیں آتی، بالکل نظر نہیں آتی اور آئے گی بھی نہیں، کیونکہ نہ ان سے کنٹرول ہونا ہے. کوئی ایسا چینل ہو جو عمران خان صاحب خود دیکھتے ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو مجھے بتایا جاتا ہے ٹی وی چینل پر دیکھ کر. شاید وہ آپ کون سا چینل دیکھتے ہیں. مجھے مدنی آپ کی بات بڑی پسند آئی ہے جس میں آپ نے مطالبہ کیا کہ تمام لوگوں کی جن کا تعلق جس مرضی پارٹی سے ان کا احتساب کیا جائے. بڑی ریولوشنری بات ہے یہ، لیکن میں نے پریکٹیکلی اس پر غور کیا تو مجھے پتا چلا اس طرح تو گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. انہی لوگوں کے جو اراکین اسمبلی ہیں، انہی لوگوں کے جو ساتھی ہیں وہ اسمبلیوں میں موجود ہیں جن کے ووٹ کے اوپر آپ کی گورنمنٹ کھڑی ہے. مدنی یہ تو خود کش حملہ ہوگا. صاحب میں آپ کو بتاؤں، تاریخ میں بے شمار مثالیں موجود ہیں جبکہ جو بظاہر چیز نظر آتی ہے، جب آپ اللہ پہ توکل کر کے آپ ڈیرنگ سٹیپ لیتے ہیں اور قوم کے وسیع تر مفاد میں لیتے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے، تو اللہ کی مدد آتی ہے. بے شمار مثالیں بھری پڑی ہیں اسلامی ہسٹری اور غیر اسلامی. گورنمنٹ کے معاملات میں جو ریلیجس نیریٹو ہے یہ لوگوں کو ایموشنلی تو انوالو کر سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں چینی 160 سے واپس 55 پہ نہیں جاتی. نہیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، میں صرف انیشیشن کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے میں دلیل دی ہے. اس سے علاوہ بھی میں نے مذہبی سے علاوہ بھی بات کی ہے کہ بہت ساری بھری پڑی ہے دنیا کی ہسٹری جس میں لوگ ڈیئر کرتے ہیں کہ نوبل کاز کے لیے اور کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. حسن مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے. حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. مدی مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ریلیجس نیریٹو یوز کرنے سے آپ لوگوں سے کچھ وقت کے لیے تو پیچھے ہٹ کر سکتے ہیں انہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ریئل ایشوز کے اوپر تو قابو نہیں پایا جاتا نا. دیکھیں، یہ ہر 2-4 مہینے کے بعد شوشہ اٹھ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے جا رہے ہیں اور نہیں گئے نا. ابھی 3 سال ہیں نا، تو 2 سال آگے بھی 160 پہ پہنچی ہے نا. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں اس میں عمران، کوئی ایک بندہ یہ بات کر دے کہ عمران خان نے خود یہ جو ہے نا لوٹ مار کر کے کیا ہے، ایسا تو نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں، جو لوٹ مار کرنے والے ہیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. بالکل بیٹھے ہیں. آپ کو یاد ہے نا واجد ضیاء کی رپورٹ، تھے بدقسمتی واجد ضیاء کی رپورٹ یاد ہے نا آپ کو شوگر انکوائری کے اوپر؟ بالکل، میں تو شروع میں ہی بات کہہ دی ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. جو بھی بیٹھا ہے، جدھر بھی بیٹھا ہے، نو میٹر، آپ ڈیرنگ سٹیپ ہمیں لینا چاہیے، پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہیے. میکسیمم کیس کیا ہو جائے گا؟ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، بندوں کا کام اور بندوں کے ظرف زندہ رہتا ہے. تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مہربانی کرنے والی ہے. میں تو ہمیشہ سے ہی، اور عمران خان صاحب کو آپ کے توسط سے یہی کہتا ہوں، پارٹی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمیں باہر کریز سے نکل کے کھیلنے کا وقت ہے. جتنی تکلیف میں اللہ کی مخلوق، جن پارٹی کارکنوں کے خلاف آپ کارروائی کریں گے جو اس مافیا کا حصہ ہیں، مجھے یہ بتائیے گا وہ آپ کی گورنمنٹ کو قائم رہنے دیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ قائم تو اللہ کی ذات ہے اور وہی رہنے دیتی ہے. سپر پاورز کا نہیں پتہ چلتا، ایک دن کے بعد سپر پاور پیروں میں اگر کارروائی نہیں ہوئی ڈاکٹر فرزانہ، اس کا مطلب یہ ہے، سوری میرے ساتھ حسن مرتضیٰ صاحب اس وقت موجود ہے. میں پھر ڈاکٹر فرزانہ آپ کی طرف آتا ہوں. حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کا وہ جو کلپ ہے چاول لگنے والا بہت ہی وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پر. اگر مہنگائی کے حوالے سے، حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ایک دفعہ اس کو ذرا نشر مقرر پر کر دیں تو کیا ہی بات ہوگی حسن صاحب؟ سر گزارش یہ ہے کہ میں اس چیز دا ادراک جڑا ہے وہ کافی عرصہ پہلے دا سی، اور میں ہمیشہ اسمبلی دے وچ گزارش کردا تھا کہ انہاں نے تھوڑی دیر تک کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لینی. اور اتنے ہی میں وہ مثال بھی دیتی تھی جہاں تسی ذکر کر رہے ہو کہ ایک شادی سی اور نائی بیگا پکا رہا سی. وہ جدوں نائی نے دیکھا بھی چاول خراب ہو گئے نے، انہیں جب انہیں تو مارنا ہے الٹا، انہیں
جا کے ہوسٹ نو کیا کہ جناب اے جڑے تواڈے براتی نا انہاں جے کوئی رولا شولا پایا نا تے چور خراب ہو جانے نے. ہلو جی جی حسن صاحب آواز آ رہی ہے. ہاں جی انہوں نے کہا جی یہ چور لگ جانے جے پھر میں نہ کہنا انہوں نے پہلے روک لو کہ کوئی پٹاخا نہ چلاوے, کوئی شور نہ پاوے, کوئی رولا نہ پاوے. اور براتی آئے وہ بیچارہ ہوش نستا رہا پر انہوں نے انی دیر تکر نہ گولے شولے چلا دیتے, ڈھول بجا دیتے. وہ نائی نے پرنا چکیا موڈے تے رکھیا, انہیں کہہ لو چور لگ گئے جے تسی ڈھول بجا لو. اے عمران خان نو شروع تو آکھدے ساں بھی یہ نالائق بھی ہے تے نااہل بھی ہے. انہیں قوم نو مروا دینا ہے اور اندے تے سٹیک ہی کوئی نہیں پاکستان دے وچ. اندے بچے باہر نے, جداداں باہر نے, انہیں باہر ٹر جانا ہے. اج وہی ہویا ساری قوم نو مہنگائی دی چکی وچ پی کے تے آپ جوان دا بچہ تقریر کر کے آکھ رہا تیل بھی مہنگا ہونا جے, آٹا بھی مہنگا ہونا جے, چینی بھی مہنگی ہونی جے, بجلی بھی مہنگی ہونی جے, گیس لبنی نہیں, بلکہ گیس تے لبنی نہیں جے. کوئی ذمہ داری تو نہیں. ایسے میں حسن مرتضیٰ صاحب جو ایک یونائٹڈ اپوزیشن تھی وہ ایک بڑا پاورفل کردار ادا کر سکتی تھی. آپ لوگ پی ڈی ایم سے بھی نکل گئے اور اس وقت جو اپوزیشن کے لیے تو ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر جب اتنا پبلک سینٹیمنٹ انفلیشن کی وجہ سے گورنمنٹ کے خلاف ہو. حسن صاحب میں سمجھتا ہوں جی اس موقع پر ہمیں کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے جس سے مزید اپوزیشن جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو. ہمیں متحد ہونا پڑے گا. ہم پی ڈی ایم سے نہیں نکلے, ہمیں پی ڈی ایم سے نکالا گیا اور کیا مخصوص ایجنڈا تھا کہ ہمیں نکالنے کے باوجود بھی پی ڈی ایم اسی پوائنٹ پر رہی جو ہم کہتے تھے کہ استعفے نہیں دینے. ہمیں نکال کر بھی پی ڈی ایم نے استعفے نہیں دیے, ہمیں نکال کر بھی پی ڈی ایم نے کوئی دھرنا نہیں دیا. ہمارے ساتھ اختلاف بھی اس چیز کا تھا کہ ہم کہتے تھے ہم نے دھرنا بھی نہیں دینا اور ہم نے استعفے بھی نہیں دینے. ہم نے 85 کا الیکشن دیکھا ہے نا غیر جماعتی ہوتے ہوئے جی. ہم غیر جماعتی الیکشن میں ہم نے بائیک آؤٹ کیا. ہماری جگہ پر کرنے کے لیے جو لوگ آئے وہ سیاسی خاندان نہیں تھے. آج ہم اس کی سزا بھگت رہے, ہم دوسرا 85 نہیں ہونے دینا چاہتے. ہمارا اور کوئی اپوزیشن سے اختلاف نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ قوم کا مفاد کٹھی اپوزیشن میں ہے, انتشار والی اپوزیشن میں نہیں ہے, اور ہم نہیں چاہتے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے جس سے یہ انتشار بڑھے. تو آپ ان اختلافات کو اپنے عوام کے لیے کچھ وقت کے لیے پس پشت نہیں ڈال سکتے؟ کیونکہ حمزہ شہباز بھی, شہباز شریف بھی, مریم نواز بھی لوگوں کی بات کرتے ہیں, مہنگائی کی بات کرتے ہیں, آپ لوگ بھی یہ علیحدہ پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں. تو آپ کے جو بھی اندرونی اختلافات ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اگر بات کی جائے تو آپ کچھ عرصے کے لیے پس پشت پر ڈال کر اپنے لوگوں کی تو آواز بن سکتے ہیں نا حسن صاحب؟ دیکھیں جی, ہم نے تو جب سی او ڈی سائن کیا تھا اس کے بعد ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں. پیٹ بھی پھاڑے گئے, ہمارے پھاڑے گئے, سڑکوں پہ بھی گھسیٹا گیا, ہمیں گھسیٹا گیا, بھاٹی چوک میں الٹا. ایسی باتوں سے تو پھر اتحاد نہیں ہوگا نا حسن صاحب, ایسی باتوں سے تو پھر اتحاد نہیں ہوگا. ساری چیزیں سی او ڈی میں ہم نے تو چھوڑ دی. سی او ڈی سائن ہونے کے بعد ہمارے خلاف سڑکوں پر نکلے, سارا کچھ ہوا, ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا. ہم نے تو ان سے کہا کہ آپ کا اور ہمارا جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے, آؤ اکٹھے ہو کر چلتے ہیں. اور ہم نے جب میاں صاحب کے خلاف دھرنا ہو رہا تھا تو پارلیمنٹ میں ہم وہ لے کے گئے تھے کہ آپ پارلیمنٹ میں آؤ. ہم کھڑے ہوئے تھے میاں صاحب کے ساتھ. ہم نے ان پاپولر فیصلے کیے, پیپلز پارٹی غیر مقبول ہوئی پنجاب کے اندر. پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ کی راہیں جدا ہو گئیں حسن صاحب؟ پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ دینے کے لیے تیار ہے؟ جنہوں نے ہمیں شو کاز کیا تھا وہ ہمیں آئیں, بیٹھے, ڈائیلاگ کریں. ڈاکٹر فرزانہ, میں آپ کی انپٹ لینا چاہوں گا کہ جو اپوزیشن ہے, آپ نے حسن مرتضیٰ صاحب کے شکوے بھی سنے پی ایم ایل این سے, ایسے میں جب لوگوں کو ایک ایفیکٹو اپوزیشن کی ضرورت ہے تو اپوزیشن تو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جو شکوے شکایتیں ہیں انہیں نہیں بھول پا رہی. ڈاکٹر فرزانہ
आई थिंक शिकवे शिकायतें तो देखें वैसे दोनों साइड पे हैं। अगर पीपल्स पार्टी को है तो मेरा ख्याल है नून लीग को भी बहुत बड़ा होगा जब ये 2009 में आपको पता है गवर्नर राज लगा दिया गया था तो पंजाब के अंदर, तो वो जाहिर है वो दोनों तरफ से मेरे ख्याल में सेनेट का इलेक्शन आपको याद होगा और भी बहुत कुछ है। आई मीन देयर आर लॉट्स टू डिस्कस, लेकिन मेरे ख्याल में उन बातों की बजाय जो पॉइंट यहाँ पे अंडर डिस्कशन है जिसकी तरफ मैं भी बात करना चाह रही हूँ, मुझे खान साहब से और पीटीआई से ये पूछना है कि ये एक तब्दीली का और वो बड़ा इन्होंने वो पाकिस्तान को जन्नत बनाने का एक नैरेटिव लेके आए थे। मैं कहती हूँ और हर पाकिस्तानी कॉमन पाकिस्तानी ये कहता है कि आप वो मई 2018 वाला पाकिस्तान ही रहने देते, आप कुछ ना करते। ये जो कार्टलाइजेशन की बातें करते हैं, पता नहीं ऐसे लगता है कहाँ से आसमान से गिर पड़ी हैं ये बातें। भाई वही मुल्क था जो अच्छा खासा चल रहा था, जिसको जो आपको पसंद नहीं था, जिसके ऊपर आप चोर डाकू की रट लगाई हुई थी। तो अब तो वही सीन है ना कि सारे लोग ये बात कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रही, सारे लोग ये बात कर रहे हैं और झोलियां उठा उठा के वो बदवाएं दे रहे, वो अलग स्टोरी है। लेकिन बात ये कर रहे हैं कि डाके मार के तो खप डाली हुई है कि पिछले चोर थे और ये मौजूदा। मुझे ये बताएं कि पंडोरा पेपर्स आए वैस, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की इनर कैबिनेट के लोग शामिल हैं। क्या उसके ऊपर क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी? तो सवाल पैदा होता है। नंबर दो तीन बातें। नंबर दो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात की क्रॉस द बोर्ड। मुझे ये बताएं कि जब आप ऑर्डिनेंस आपने वो जो ये अक्टूबर 6 को जारी किया, उसके अंदर जो तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, आपने तो अपने हाथ की मुट्ठी नैब को बना लिया है। आप चेयरमैन नैब जो है वो क्या कैबिनेट क्या गवर्नमेंट के खिलाफ से बात करूंगा। डॉक्टर फरजाना रुकिएगा, मिर्जा जावेद साहब, हसन साहब के पास वक्त कम है, मुझे उनसे क्लोजिंग रिमार्क्स लेने हैं। लेकिन वो जो हसन मुर्तजा साहब ने शिकवे किए पीएमएल-एन से, क्योंकि लोग इस वक्त ये देख रहे हैं कि अगर पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो वो ज्यादा मौसर होगी। जावेद साहब देखिए, शिकवे शिकायत तो होते हैं, हमें भी शिकवा होगा, इनको भी शिकवा है, लेकिन ये हमें अपने शिकवे शिकायत करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हमें मुल्क को बचाने के लिए इस गरीब आवाम की आवाज़ बनना चाहिए और महंगाई के ख़िलाफ़ हमें एक होना पड़ेगा। जब हम सब एक होंगे तो ये मसला हल होगा। अगर हम एक नहीं होंगे तो जो लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, जो लोग डकैतियाँ कर रहे हैं, ना डकैतियाँ चोरियों पर कंट्रोल होगा, ना खुदकशियों पर कंट्रोल होगा और आवाम भूख से भूखती रहेगी। मेरी आखिरी बात, अगर आप एक मजदूर की दिहाड़ी लगाए ना तो वो एक दिन डॉक्टर के पास अपनी फीस नहीं पूरी कर सकता। ठीक बात है। हॉस्पिटलों का ये हशर है, दवाई 600% महंगी हो गई है। हमें अपने किसी शिकवे शिकायत हसन मुर्तजा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हसन मुर्तजा साहब, लास्ट क्वेश्चन, जो वजीर आजम की तकरीर थी रिलीफ पैकेज वाली, उसके बाद उन्होंने एक और तकरीर की जिसमें उन्होंने ये कहा कि चूंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वहां पर 3 शुगर मिलें बंद हैं, इसकी वजह से जो चीनी है वहां पर 140 रुपए तक पहुंची है, हालांकि कराची में चीनी 160 पर पहुंच गई। हसन साहब देखें जी, हमारे खान साहब जो है वो सठिया गए हैं, उनका होश ठिकाने नहीं है। उन्होंने इतना पैसा लूट लिया है इस मुल्क से, उन्होंने अपनी एटीएम्स भर ली हैं, उन्होंने अपने माली सहूलतकारों को कोरोना के दौरान दवाइयों के पैकेज में भी उन्हें 500 अरब रुपया दे दिया। आटे और चीनी में भी उन्होंने अपने माली सहूलतकार जो है वो राजी कर लिए और उनकी तो आप बात ना करें। जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, मैं आज भी कहता हूं कि अपोजिशन मुत्तहिद होनी चाहिए और हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है, पीएमएल-एन भी यही कह रही है, लेकिन हो नहीं रही। हम तारीख को भूल भी नहीं सकते अवैध, हमें तारीख याद रखनी होगी। सर, अगर आप तारीख को नहीं भूलेंगे तो मुस्तकबिल आपको भुला देगा। गाड़ी के अंदर जो बैक मिरर होता है हमेशा छोटा होता है। मेरी यार सुन लेना, हम हाजिर हैं, हम सारी चीजें हम करने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं, मुस्तैदा तहरीक चलाने को तैयार हैं, लेकिन हम भुट्टो साहब की फांसी नहीं भूल सकते। हमें आज भी पता है कि उन्हें एटम बम के सिले में फांसी जो है उस पर लटकना पड़ा। जब हमें ये कहा जाता है ना कि मुल्क के लिए सोचो, अवाम के लिए सोचो, तो ये पिंडी चौक में, लियाकत बाग में बेनजीर की मैयत कराची गई थी। हसन मुर्तजा साहब, मैंने आपसे आखिरी सवाल किया था, लेकिन एक छोटी सी मुझे इजाजत दीजिए कि जब आप लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन किए थे, जब आपने इसहाक डार को वजीर खजाना बनाया था, तब आप ये बातें भूल गए थे ना फांसी वाली हैं? हसन साहब, जब आपने सीओडी के ऊपर साइन किए, जब आपने इसहाक डार को अपना वजीर खजाना बनाया, तब तो आपको फांसी याद नहीं थी? हमें फांसी याद थी। मैं आपको कह रहा हूं कि हम उन्हें पसे पुष्प डाल सकते हैं, हम उसे दिल में रख सकते हैं, हम उसे भूल नहीं सकते।
یہ ہماری تاریخ ہے، اور جن قوموں کی تاریخ ہوتی ہے وہ تاریخ نہیں بھولتے. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ نے تینوں کا سٹانس سنا. مدنی کی اور رسپانس. میں آپ کو بتاؤں، میں یہ سوچ رہا تھا جس قوم کے سو کالڈ لیڈر جو ہیں لوٹ مار کرنے کے بعد صرف اپنا پیسہ ہضم کرنے کے اوپر تماشا کریں اور واہ ویلا کریں، وہ کسی بھی طرف سے ہوں، وہ اس قوم کا خدا کے عذاب سے علاوہ اور کوئی حال نہیں. قوم کا کیا قصور؟ قوم کا نہیں ہے قصور، مگر ان کی لعنت جو ہے قوم کو بھگتنی پڑتی ہے ہسٹوریکلی. لہٰذا ابھی بھی وقت ہے. میں آپ کی توسط سے ان ساروں کو کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں. یہ ہم ساروں کے لیے مختلف قسم سے عذاب کے انڈیکیشنز آ رہی ہیں، کبھی کوئی. ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے. اس طرح کر کے تماشا لوٹنے والے خود جو ہیں انصاف کی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ادارے بالکل کمزوری ہے. میرا کام جن لوگوں کا کام کرنی چاہیے، جن کا کام ریکوریاں کرنا ہے، اگر وہ بھی حکومت کی طرف سے صرف بد دعائیں دیں گے، انہیں خدا کا خوف کروائیں گے. میں آ جاؤں گا بریک کے بعد، لیکن ناظرین مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے. ڈاکٹر فرزانہ، جس طرح سے مدنی نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے جو قوم کی دولت لوٹ کر لے گئے، اور یہی وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا کہ اگر صرف 2 خاندان اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس کر دیں تو میں مہنگائی عادی کر دوں گا. یہ اشیاء ضروریہ کے حوالے سے ڈاکٹر فرزانہ. میں عرض کرتی ہوں، دیکھیں اس قسم کی باتیں جو ہیں نا، اب اس کے اوپر نہ صرف لوگ کہہ کے لگاتے ہیں، بلکہ اس چیز کو آپ یقین کریں کوئی سننا بھی نہیں چاہتا. آپ یہ باتیں صرف اور صرف اس لیے اور اسٹریٹ اوے جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے جتنے مقدمات ملک سے باہر لے کے گئے ہیں آپ کو منہ کی کھانی پڑی ہے. آپ نے اسحاق ڈار کو پیسے پے ہوئے ہیں، اس سے پہلے میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کو پے کیے گئے ہیں جو نیب کی طرف سے وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف جو بھی مواد بھیجا گیا. ابھی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ہمیں بدعنوانی ہے وہ نہیں. اسی سسٹم کی خان صاحب مثال دے رہے ہوتے ہیں اور انہی کے اوپر دوبارہ سے وہی ایلیگیشنز لگا کر رہے ہیں نا کہ وہ خاندان ہم پر نکلوا سکے دولت. اگر وہ دولت واپس کر دیں تو میں مہنگائی عادی کر دوں گا. یہ اتنا بڑا فراڈیولنٹ منترا ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ان کو $5 سے $6 فی MMBTU گیس پسند نہیں تھی، جس کے اوپر انہوں نے شاہد کا خان عباسی کو بغیر کیس کے 6 مہینے بند رکھا. مجھے یہ بتائیں اس وقت $29 اور $30 کے اوپر یہ خرید رہے ہیں. اس قوم کی ہڈیوں سے گودا نکال رہے ہیں نا. پھر آپ مجھے یہ بتائیں، یہ تکلیف سے یہ الفاظ منہ میں آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں دفاعیوں کی آپ نے 200 300 400 گنا قیمت بڑھا دی. آپ نے $9 یونٹ، آپ کو بجلی پسند نہیں تھی، اس وقت قوم 21 روپے یونٹ جو ہے وہ بجلی خرید رہی ہے. ایک چیز کی میں بات کر رہا ہوں، گیس کی بات کریں، بجلی کی بات کریں، آپ کھانے پینے کی اشیاء کی بات کریں. آپ اس ملک کے اندر پھر آپ نے نیب کے حوالے سے جو حرکتیں کی ہیں، نیب کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں، نیب نے اس گورنمنٹ کے اوپر کوئی کسی کو ریفرنس بھیجا، کسی کو نوٹس بھیجا، کسی کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ شروع کی؟ آپ نے ان کا ایک بھی سکینڈل اویس، دوائیوں سے لے کر ان کے بجلی کے سکینڈل سے لے کر ان کے گیس کے سکینڈل سے لے کر ان کے شوگر کے سکینڈل سے لے کر ان کے آٹے کے سکینڈل سے. آخری سوال مدری، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ڈاکٹر فرزانہ. ان کا بڑا ہی اہم کوسچن تھا، آپ ہی کا کوسچن تھا. ایک بھی ریفرنس کیا نیب نے؟ مجھے مدری چھوٹا سا جواب دیجئے گا کہ آپ نے نیب ترمیمی آرڈیننس جو جاری کیا ہے اس میں چیئرمین نیب کو ہٹانے کا اختیار صرف صدر مملکت کو تفویض کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے لے کر، اور صدر مملکت وہی کہتے ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب چیئرمین نیب پریکٹیکلی وزیر اعظم عمران خان کے ماتحت ہیں، ایمپلائی ہو گئے. ایگزیکٹلی مدنی، تو پھر وہ آزادانہ احتساب تو نہیں ہو پائے گا نا. جی، وہ پہلے جو پچھلے ادوار میں آزادانہ احتساب ہوتا رہا ہے اس کی بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. بات یہ ہے کچھ کریں، الٹا کریں، سیدھا کریں، نیچے الٹے ہوں، خود سیدھے ہوں، پاکستان کے اندر لوٹا ہوا پیسہ ریکور ہو کے عوام کے اوپر لگنا چاہیے. میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا چیئرمین نیب کی تقرری کا اختیار صدر مملکت کو دینے کا مطلب وزیر اعظم اور صدر کے پاس فل اتھارٹی ہوگی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. بالکل ہے، وہ تو ان کی جیب کا ربر اسٹیمپ بن جائے گا نا. دیکھیں پہلے تو ربر اسٹیمپ نہیں تھا نا. آپ نے وہی کیا. میں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں دوسرا کہہ رہا ہوں. مرزا جاوید صاحب لاسٹ کمنٹس. میں کہہ رہا ہوں کہ نیب نے آج کٹ جوڑ ہمیشہ ہم کہتے ہیں نیب نے آج کٹ جوڑ ہے، اور قومی مجرموں کی طرف سے آج عوام کو ثابت ہو گیا ہے کہ جو عوام کی آواز تھی نیب نیازی کٹ جوڑ، آج ثابت ہو گیا ہے کہ واقعی یہ کٹ جوڑ تھا. کیونکہ میری بہن بھی کہہ رہی تھی کہ واقعی کسی کو نوٹس ون وے اور دا ادر ان قومی مجرموں سے پیسہ قوم کا نکلوانا چاہیے. آپ وہ پنڈی والے رنگ روڈ کی چیک کر لیں کہ کرپشن کا کہاں گیا.
کہاں نیب ویسے جتنے پیسے نیب نے ریکور کیے ہیں اس سے زیادہ تو ان کی تنخواہوں پر اور مراد پر بھی لگ چکے ہیں. ناظرین مجھے یہاں پر اپنا پروگرام ختم کرنا ہے. یہی کہا جا سکتا ہے مہنگائی کے حوالے سے کہ ابھی تیرگی شب میں کبھی نہیں آئی, ابھی نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.